الحمد لله الذي لا هيئة له ولا جية له ولا كيفية له لا جزء عدو له ولا جسم جسیم له سبحان اللہ ولا قسم قسیم له لا يتصور ولا يتصور لا يجري عليه زمان ولا يجري عليه مكان سبحان اللہ تعالى عن أوارد الجسمانية والبشرية على الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على من هادي صراط الحكمة والهداية وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد بارگاہ رسالت مآب میں درود و پاک کا نذرانہ پیش کریے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بار اور محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کمیٹی کے تمام حضرات کو سلامت رکھے، اللہ ان کے کاروبار میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، آپ تمام کے اللہ رزق میں وسعتیں عطا فرما، اللہ آپ کے گھروں میں رحمت برکت نازل فرما۔ سر شام سے آپ حضرات یکے بعد دیگرے نعت و منقبت تقریر سماعت کرتے ہوئے آئے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ نے حضرت کی تقریر سنی اور اس سے پہلے آپ نے شاعر ملک ہندوستان جناب محترم سلمان رضا اشرفی صاحب قبلہ کو سماعت کیا۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو میری طرف سے جلوس محمدی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ اور ماشاءاللہ ہمارے عمران بھائی بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بہت اچھا ماحول ہے، یہی بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اتنی سخت سردی میں آپ حضرات اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، نبی معظم کی محبت میں آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کونین کی الفت اپنے سینوں میں بسا کر سخت سردی میں اپنی محبتوں کو اظہار کر رہے ہیں۔
اپنی محبتوں کی حقیقت آپ بتا رہے ہیں، لیکن جو بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اللہ آپ کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ آگے آ جائیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ مہمان کی اگر بات مانتے ہیں پھر کرسی پر سردی بھی لگتی ہوگی، یہ مجھے ہی پتہ ہے۔ آگے آپ بیٹھیے انشاءاللہ، زیادہ دیر تک نہیں، کچھ ہی دیر میں آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب ماشاءاللہ آپ کتنے اچھے لگے، آپ الگ الگ بیٹھے تھے۔ اللہ کریم بیان فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ایک ہو جاؤ، متفق ہو کر رہو، اللہ کی رسی کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ مفہوم آیت کریمہ کا علامہ احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں، مفہوم معنی یہ ہے کہ اللہ کی رسی پر آپ ایک پلیٹ فارم پر جیسے جمع ہوتے ہو ویسے ہو جاؤ، مختلف نہ ہو۔ جب تک تم ایک رہو گے طاقتور رہو گے، الگ الگ خطے میں نہ بڑھ جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو۔ بہت اچھے کلام آپ نے سماعت کر لیے ہیں، جلوس محمدی ہی کے وسیلے سے اس پروگرام کو شاید کہ رکھا گیا ہوگا، کیونکہ یہ جشن عید میلاد النبی ہے۔ میں چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، آپ حضرات مل کر حصول و برکت کے لیے پڑھنے کی کوشش کریے گا۔ یہ ساؤنڈ ماشاءاللہ گڈو بھائی کا بہت اچھا بول رہا ہے، لیکن اس کی بیس کم کر کے تھوڑا آواز صاف کر دیں، بڑا مہربانی ہوگی تاکہ یہ آواز نہ کھینچے۔ نہیں تو اگر آواز یہ کھینچنے لگا تو پتہ لگے گا کہ آج کا پروگرام بھی ہمارا آخری نہ ہو جائے، ابھی مہینہ باقی ہے۔ ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا ساؤنڈ آپ کا بول رہا ہے، اللہ آپ کے ساؤنڈ میں برکت عطا فرمائے۔ تھوڑی آواز کھول دیں آپ حضرات۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، تھوڑا اس کئی کو بڑھا دیں۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ یہ میرے نبی کی بات ہے، یہ کسی دنیاوی انسان کی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک آپ سن لیجئے، اس کے بعد فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ بولیں گے یا نہیں بولیں گے۔ بخاری شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 948 سطر نمبر 345 کی حدیث پاک ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الملائکۃ یطوفون فی الطریق یلتمسون مجالس الذکر یقول سبحان اللہ الحمدللہ یخشاہم ویغفر لہم۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا جہاں پر اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا گئے، فرشتے آسمان سے اتر کر اس زمین پر بیٹھ جاتے گئے، فرشتے قیام کرتے گئے، اللہ کریم کی بارگاہ میں مجلس ختم ہونے کے بعد عرض کرتے گئے اے مولا ہم فلاں جگہ سے آئے گئے، تیرے بندے تیرا نام لے رہے تھے، تیرے بندے تیرا حبیب کا ذکر کر رہے تھے، تیرے بندے تیرے نام سے تیرا نام سن کر خوشی ہو رہے تھے، تیرے بندے تیری پاکی کو بیان کر رہے تھے۔ اللہ کریم بیان فرماتا گئے، حدیث پاک کے الفاظ گوا گئے، میرا کریم مولا فرماتا گئے اے فرشتوں کے میرے بندوں نے مجھے دیکھا گئے، فرشتے عرض کرتے گئے اے مولا تیرے بندوں نے تجھے نہیں دیکھا گئے، اے میرے کریم اللہ تیرے بندے بغیر دیکھے تیری پاکی کو بیان کر رہے گئے۔ فرشتے عرض کرتے گئے، اللہ کریم فرماتا گئے اگر میرے بندے مجھے دیکھ لیں تب کیا کریں گے؟ فرشتے عرض کرتے گئے دن اور رات تیری تسبیح کو بیان کرتے رہیں گے۔ قسم خدا کی حدیث پاک کے الفاظ گواہ ہے، فرشتے عرض کرتے اے مولا دن اور رات کو تیری پاکی کو بیان کرتے رہیں گے، دن اور رات کو تیری حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم فرماتا گئے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، مجلس پاک میں بیٹھ کر اے فرشتوں شاہد رہنا، تم گواہ بن جانا، جہاں پر میرے حبیب کا ذکر ہو رہا تھا
اس مجلس پاک میں بیٹھ کر جس نے ایک بار بھی میرے نبی کو پکار لیا ہے، میری پاکی کو بیان کر دیا ہے، جس نے ایک بار بھی میرے نبی پر درود پڑھ دیا ہے، میں نے اس کے گناہوں کو بھائی بات زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد صرف ایک بار بھی جس نے میرے نام کو پکار لیا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے میں نے اس کو گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے، اب بولیں گے آپ حضرات؟ یہ مت سوچئے ہم ایک بار بولیں گے تو ہمیں کاہے کو اتنا بڑا ثواب ملے گا۔ اللہ کریم بیان فرماتا گئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ گو۔ شیخ سعدی بیان فرماتے ہیں رحمت الہی بغانہ میں جوید، رب کی رحمت صرف بغانہ تلاش کرتی گئے۔ سبحان اللہ زندہ باد۔ رب کی رحمت صرف بہانہ تلاش کرتی ہے۔ ہاں تو نبی کو پکارنے کی کوشش کریے آواز کھول کر۔ یہ تو آپ ہلکے سے بولیں گے نا، اپنے دل میں بولیں گے تب بھی رب کائنات اس کو سننے والا ہے۔ میرے نبی تب بھی اس کو سماعت کریں گے جب آپ بالکل ہلکے ہلکے بیان کریں گے، آپ اپنے دل میں بولیں گے، کیونکہ میرا نبی وہ نبی نہیں، میرا نبی اور پھر ہمارا بھی عقیدہ یہ نہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ تو امام قسطلانی کی اس روایت پر ہے۔ امام قسطلانی بیان فرماتے گئے ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعلم اعمالهم وافعالهم ونیاتهم وخماترهم وآدائبهم۔ امام قسطلانی فرماتے گئے اللہ کا نبی مومن کے دلوں کے حالات کو جانتا گئے، اللہ کا نبی ان کے خطرات کو جانتا گئے۔ ہمارے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے گئے اللہ کا نبی انہیں بھی ملاحظہ فرماتا گئے۔ ہمارے اٹھنے کو اللہ کا نبی جانتا ہے، ہمارے بیٹھنے کو اللہ کا نبی جانتا ہے، ہمارے دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اللہ کا نبی انہیں بھی ملاحظہ فرماتا ہے۔ اس لیے کہ میرا کریم اللہ بیان فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے سونے مدری بتا دے ان لوگوں کو بے شک ہم نے تمہیں کثرت علم عطا فرمائی ہے۔ ان شانئک هو الابتر، اے میرے سونے مدری جو تجھ سے پیار کرتا گئے، جو تجھ سے محبت کرتا گئے، جو تجھے چاہتا گئے، جو تیری آمد مناتا گئے، جو تیرا ذکر کرتا گئے، شانئک هو الابتر، جو تیرا گئے وہی صرف میرا گئے، جو تیرا نہیں گئے وہ ہمارا نہیں گئے۔ سبحان اللہ نعرہ لگائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ شمشاد حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں۔ رب نے 30ویں پارے میں فرمایا اے میرے مدنی جو تیرا ذکر کرتا ہے وہی صرف میرا ہے، جو تجھے چاہتا ہے وہی مجھے چاہتا ہے۔ مقدسہ میں رب نے اپنے محبوب سے محبت کرنے کا ہمیں بیان دیا ہے، ہمیں بتایا ہے، تو کیوں نہ ہم اسی نبی کی نعت کا گنگنائیں پڑھیے کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ۔ اب نبی سے محبت کرنے والا خاموش نہیں رہے گا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں نے اتنی باتیں آپ کو بتائیں تو شاید آپ اس پر عمل ضرور کریں، اس لیے آپ پڑھیے کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اچھا یہ آواز کس کے صدقے ملی ہے آپ کو بتائیے؟ نعرہ لگایا تھا کلنا، جان ملی نبی کے صدقے، قرآن ملا نبی کے صدقے، ایمان ملا نبی کے صدقے، ہم سب آئے اور یہ ہاتھ ملے
تو काहे को ठंड में पकड़ बैठे हो इन हाथों को, नबी के नाम पर उठा कर पढ़िए। सबसे आला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा। और क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, क्या खबर कितने तारे क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत जोर से पढ़ लीजिए। पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुज़द दीजिए के गए, गमज़दों को रज़ा मुज़द दीजिए के गए, गमज़दों को रज़ा मुज़द दीजिए के गए, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे आला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी, सबसे आला ओ आला हमारा नबी। दरूद सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ आयत मुक़द्दसा की रोशनी में बयान करने से पहले एक हदीस पाक आप सुन लीजिए। जो नबी पर दरूद सलाम हम पढ़ते हैं, सलाम नबी पर हम पढ़ें, दरूद पढ़ें। शायर इस्लाम सलमान अशरफी साहब माइक पर आए, ये बोले कि सबसे पहले नबी पर दरूद पाक पढ़ लो। मोतकीर साहब आए, दरूद पाक पढ़ लो। नायाब भाई आए, दरूद पाक पढ़ लो। हजरत आए, पहले दरूद पाक पढ़ लो। एक जमात ऐसी भी है जिसका अकीदा है, इसका मानना है कि नबी पर सलातो सलाम ना पढ़ो, नबी पर दरूद ना पढ़ो, वो पढ़ते भी नहीं, वो लोग पढ़ते भी नहीं। अकीदा भी यही है कि नबी पर दरूद पाक ना पढ़ो, नबी पर सलातो सलाम ना पढ़ो, मगर कुर्बान जाओ सुन्नियों के अकीदे पर। इब्ने माजा शरीफ की हदीस पाक है, मेरे नबी की बारगाह में सहाबी रसूल ने हाथ जोड़कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, या रसूल अल्लाह अगर कोई आपका चाहने वाला मदीने पाक में हो, या रसूल अल्लाह आपका नाम लेवा मक्का मुकर्रिमा में हो, या रसूल अल्लाह आपका चाहने वाला कोई हिंदुस्तान में हो, या रसूल अल्लाह कोई कहीं पर आपका चाहने वाला हो, अगर वो आपसे मुखातिब होना चाहे, आप पर सलाम भेजना चाहे, या रसूल अल्लाह तब वो क्या करे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वमा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु इलैया रूही हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम। मेरे करीम मदनी बयान फरमाते गए, ए मेरे जानी सारो सुनो सुनो, तुम में से कोई शख्स मुझ पर एक मर्तबा सलाम पढ़ता गए, मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता गए, मेरे नाम से एक बार सलाम भेजता गए, अल्लाह करीम मेरी तवज्जो उसकी तरफ फरमा देता गए, मैं मोहम्मद मुस्तफा मदीने से मुतवज्जिह होकर अपने गुलाम के सलाम का जवाब देता हूँ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाते हैं मैं मदीने से मुतवज्जिह होकर
میں مدینے سے متوجہ ہو کر اپنے غلام کے سلام کا جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ زندہ باد. اس سے پتا چلا کہ ہمارے نبی کی توجہ اگر ہمیں اپنی طرف کرانی ہے، اگر ہمیں اپنی نبی کی توجہ اپنی طرف کرانی ہے تو کیا کرنا ہے؟ پہلے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھ لینا ہے. سبحان اللہ. کہ ہما وقت نبی کی توجہ، ہر وقت نبی کی توجہ ہماری طرف ہو، یہ امپوسیبل ہے. ہر وقت علم الگ ہوتا ہے، توجہ الگ ہے. علم ہے میرے نبی کو علم غیب ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے. لیکن ہما وقت اللہ کریم کا مدنی، ہما وقت اللہ کریم کا رسول ہماری طرف توجہ کرے، یہ امپوسیبل سی بات ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے سلمان بھائی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ابھی ان کی توجہ صرف میرے پاس میں ہے. ابھی میں کہنے لگوں سلمان بھائی آپ کے گھر پر کون کون ہے، تب ان کا ذہن پہنچے گا اپنے گھر پر. مطلب علم ہے میرا گھر ہے لیکن توجہ نہیں ہے گھر کی طرف. جب میں نے تذکرہ کیا تب توجہ پہنچ گئی گھر کی طرف. تو علم میرے نبی کو ہے، علم ہے میرے نبی کو میرا چاہنے والا کیا کر رہا ہے، لیکن توجہ میرے نبی کو ہما وقت نہیں ہے. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا وما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. جب بھی میرا چاہنے والا مجھ پر ایک بار سلام کرتا ہے اللہ میں توجہ اس کی طرف فرما دیتا ہے. میں مدینے سے متوجہ ہو کر اپنے غلام کے سلام کا جواب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرزمین کیمیا، حضرت علامہ شمشاد حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. زندہ باد. مائک پر آنے سے پہلے، تقریر کرنے سے پہلے، نعت پڑھنے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ میرے نبی پر درود و پاک پڑھ لیجیے، کیونکہ یہ کار خیر ہے. یہ کیا ہے؟ کار خیر ہے. یہ عشق مصطفیٰ ہے، عشق خدا ہے، ذکر خدا ہے. اب ایک بار جھوم جھوم کر زور زور سے درود و پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اس لیے کہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی معارج النبوت میں فرماتے ہیں ایک شخص بڑا گناہگار تھا، مرنے کے بعد اس کو دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. فضائل درود السلام کتاب کا نام ہے. اس سے پوچھا تو بہت بڑا گناہگار تھا، تو جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا مولانا سنو، میں زمین پر رہ کر، دنیا میں رہ کر جب بھی اللہ کی پاکی بیان کرتا تھا، میں جب بھی سبحان اللہ بولتا تھا تو میں ہلکے نہیں بولتا تھا بلکہ زور زور سے بولتا تھا. یہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جتنی زور سے ہماری زبان سے آواز نکلے گی اور رب کی پاکی بیان کرے گی، قسم خدا کی علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اس میں اتنی ہی زیادہ کیفیت ہوتی ہے اور اتنی ہی جلدی رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے. سبحان اللہ زندہ باد. جب بھی کبھی ذکر خیر کرو، جب بھی کبھی رب کی پاکی بیان کرو تو زور زور سے رب کی پاکی بیان کیا کرو. آئیے حضرات، اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. کیونکہ یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں پروگرام کو سجایا گیا ہے. تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظیم الشان دن ہے 12 ربیع الاول. اسلام کی تاریخ میں یہ وہ نرالا اور عظیم الشان دن ہے کہ اسی روز عالم میں ہستی کا باعث ہوا، گردش لیل و نہار کا طلوع ہوا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا، اور اسی دن کائنات کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو سنوارنے والا، تمام دنیا کے بگڑے ہوئے نظاموں کو سدھارنے والا، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، سید الانبیاء اشرف الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم ہستی میں رونق افروز ہوئے، یعنی دنیا میں تشریف لائے. سبحان اللہ. ربیع الاول کے دن صبح صادق کا وقت ہے. اللہ کریم بیان فرماتا گئے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ.
فرماتا ہے اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اور بھی نبیوں کا تذکرہ کیا. اللہ نے ہود کا تذکرہ کیا, موسیٰ عیسیٰ کا اس آیت مقدسہ سے پہلے اللہ نے تذکرہ کیا. اللہ کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے, اللہ کریم بیان فرماتا ہے اے حبیب میں نے آدم کو جو کمالات دیے, اے حبیب میں نے موسیٰ کو جو کمالات دیے, میں نے عیسیٰ کو جو کمالات دیے, میں نے یحییٰ کو جو کمالات دیے, میں نے اسماعیل و ابراہیم کو جو کمالات جو فضائل دیے, میں نے ان کو جو اوصاف دیے, میرا اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اے میرے حبیب میں نے تمام نبیوں میں جو کمالات رکھے, میں نے تمام نبیوں میں جو اوصاف رکھے, میں نے تمام نبیوں میں جو صفتیں رکھی, اے میرے مدنی وہ تمام کی تمام تیری ایک ذات کے اندر رکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. اللہ نے تمام کمالات کو, اللہ نے تمام اوصاف کو جو تمام نبیوں کے اندر رکھے, ایک ذات محمد میں اللہ نے سب کچھ رکھ دیا ہے. ایک ذات محمد میں اللہ نے سب کچھ رکھ دیا. آئیے اللہ کریم کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یہ اللہ کے حبیب آپ دنیا میں آئے کس شان کے ساتھ آئے, آپ دنیا میں کیسے تشریف لائے. نبی کی آمد سے پہلے, کیونکہ نبی ہی کا جلسہ ہے تو نبی کی آمد کی چھڑیاں آپ سن لیجئے. میرے نبی دنیا میں کس شان کے ساتھ تشریف لائے ہیں, میرے نبی دنیا میں کس شان و شوکت کے ساتھ تشریف لائے ہیں. اللہ 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 کریم کے مدنی کی بارگاہ میں عرض کرتے گئے یا رسول اللہ. اللہ نے آپ کی آمد سے پہلے, اللہ نے آپ کے آنے سے پہلے کب بشارت دلوائی, اللہ کریم کے مدنی بیان فرماتے گئے بخاری شریف الا ان النور المخزون الذي منه نبي الغادي فيستقر في امه في ليله غدا. میرے کریم مدنی بیان فرماتے گئے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, زمین والوں کو بتا دے, آسمان میں اعلان کر دے وَأَعْلَنَتِ الْمَلَائِكَةُ سِرًّا وَجَهْرًا. تو کھلا اللہ اعلان کر دے, زور سے اعلان کر دے, اے آسمان والوں خوشیاں مناؤ, اے آسمان والوں خوشیوں مسرت و شادمانی سے جھوم جاؤ, اس لیے کہ آج کے رات آمنہ کے شکم مبارک میں ایسا ایسا نبی جا چکا ہے, ایسا نور جا چکا ہے جو ساری کائنات کے لیے ہادی بنے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, سرزمین کیموہ حضرت علامہ نبی برحق آج آمنہ کی شکم مبارک میں جا چکا ہے, وہ نبی برحق آج آمنہ کی شکم میں جا چکا ہے جو ساری کائنات کے لیے ہادی ہے, جو ساری کائنات کا کیونہار ہے, جو ساری کائنات کے بگڑے ہوئے نظاموں کو سدھارنے والا ہے. اللہ اللہ میرے نبی کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں میں اعلان کرایا, زمین والوں میں اعلان کرایا الا ان النور المخزون الذي منه نبي الهادي فيستقر في بطن امي في ليله هذا. بتا دے ان زمانے والے کو, بتا دے فرشتوں کو, اعلان کر دے آسمانوں میں, اعلان کر دے حوروں میں کہ آج کی رات آمنہ کے شکم مبارک میں ایسا نور جا چکا ہے جو ساری کائنات کا ہادی ہے, جو ساری کائنات کو ہدایت. یہ اللہ کا فرمان حدیث قدسی میں ہے. اور آگے دیکھیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں, صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ارد گرد. آپ حضرات کے سمجھ میں تو آ رہی ہے, سمجھ میں آ رہی مکمل آپ حضرات کے, ہاں تو بول دیجئے سبحان اللہ. یہ میرے نبی کا ذکر ہے, آپ کے سمجھ میں آئے تب بھی سبحان اللہ بولیے, اور سمجھ میں نہ آئے جب بھی سبحان اللہ بولیے. اس لیے کہ عاشق وہ ہوتے ہیں جو معشوق کا نام ہی سنے تو مچل جاتے ہیں سبحان اللہ. اور ہم تو اپنی نبی کے ایسے عاشق ہیں کہ ہم اپنے نبی کے نام پر گردنیں تک کٹوانے کو تیار رہتے ہیں. اور وہ بھی کیوں نہ, کیونکہ ہمارے نبی نے بھی ہمارے لیے رو رو کر اتنے اشک بہائے ہیں اور یہی کہا ہے اے مولا تو میری امت کو بخش دے, رب حولی امتی, میری امت کو میرے حوالے کر دے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء من نور.
اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جابر، اے اللہ کے رسول ہمیں بتا دیجئے کہ اللہ نے ہر چیز سے پہلے، تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اللہ نے زمین سے پہلے کس کو بنایا؟ اللہ نے آسمان سے پہلے کس کو بنایا؟ اللہ نے جنات سے پہلے کس کو بنایا؟ اللہ نے حور و غلمان سے پہلے کس کو بنایا؟ اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء من نورک نور نبیک من نورہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے، اللہ نے زمین سے پہلے، اللہ نے آسمان سے پہلے، اللہ نے جنت و دوزخ سے پہلے، تمام چیزوں سے پہلے اللہ رب العزت نے اے جابر تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے، تیرے نبی کے نور کو بنایا ہے۔ اس وقت نہ جنت تھی نہ دوزخ، اس وقت کوئی چیز موجود نہ تھا، ہر چیز کو اللہ نے میرے نور سے پیدا کیا۔ پہلے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا، پھر میرے نور کے حصے کر کر کے، میرے نور کے قسمیں کر کر کے، میرے نور کے ٹکڑے کر کر کے ایک سے لوح کو بنایا، ایک سے قلم کو بنایا، ایک سے آسمان بنایا، ایک سے زمین کو بنایا، ایک سے فرشتے بنایا، ایک سے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ نے گویا نور مصطفیٰ سے تمام کائنات کو بنایا۔ اللہ کریم فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول وہی آخر وہی یاسی وہی۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ بتاتی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے جو پیدا فرمایا ہے وہ ہمارے نبی کو پیدا فرمایا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے، وہی اول وہی آخر وہی یاسی وہی طٰہٰ وہی قرآن وہی فرقان۔ اور عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اللہ نے آپ کو کس شان سے بھیجا؟ اللہ نے آپ کو کس شان سے دنیا میں بھیجا؟ اللہ حضرت سیدہ طیبہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی علیہ الرحمہ محدث دہلوی فرماتے گئے، آپ فرماتے گئے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی گئے جب میری ولادت، جب میرے فرزند ارجمند کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک کٹورے میں پانی لے کر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اشربی یا آمنہ، اے آمنہ آپ اس کو پی لو۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے میں نے کٹورے پی لیا، اپنے منہ سے لگایا، اس کے پانی کو پی لیا۔ اللہ 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 کی قسم کھا کر آمنہ بیان فرماتی ہے اس کٹورے کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے اپنے منہ سے کٹورے کو ہٹایا، حضرت جبرائیل عرض کرتے گئے اشربو تم اور پیو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے کٹورے پی لیا، دوبارہ منہ سے لگایا اور پھر دوبارہ پی لیا۔ اب آمنہ فرماتی ہے دوبارہ پھر جبرائیل نے مجھ سے کہا اور پیو، میں نے اور پیا۔ اب آمنہ فرماتی ہے یہاں تک کہ میں نے پیٹ بھر کر پانی کو پی لیا۔ ایک کٹورا تھا کٹورا، لیکن پانی کم ہونے میں نہیں آیا، لیکن پانی کم ہونے میں نہیں آیا۔ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی فرماتے ہیں وہ کٹورے میں جو پانی تھا وہ کوئی دنیاوی پانی نہیں تھا جو کم ہو جاتا، ارے وہ تو آب کوثر تھا جو اللہ نے اپنے حبیب کی والدہ کے لیے بھجوایا تھا۔ یہ تو ایک آمنہ ہے، اگر اس پانی کو ساری کائنات مل کر پی لیتی تب بھی وہ پانی ختم نہ ہوتا، اس لیے کہ وہ دنیاوی پانی نہیں تھا، وہ آب کوثر تھا جو اللہ نے آمنہ کے لیے میرے نبی کی آمد سے پہلے اللہ نے آب کوثر حضرت آمنہ کے لیے بھیجا کہ جبرائیل جا، حضرت آمنہ کو پیاس لگ رہی ہے، جب تو آمنہ کو پانی پلایا۔ اب آگے دیکھیے جب آمنہ نے پانی پی لیا، اب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، یعنی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے، میرے پاس کھڑے ہو گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے اور عرض کرنے لگے جبرائیل علیہ السلام اس گھر یا سید
المرسلین اظہر یا خاتم النبیین اظہر یا رحمت للعالمین اظہر یا نورا من نور اللہ. حضرت جبرائیل عرض کرتے گئے ہاتھ باندھ کر اے اللہ کے نبی دنیا میں آ جاؤ, اے اللہ کے رسول دنیا میں آ جاؤ, اے رسولوں کے سردار اب تشریف لے آئیے, اے خاتم النبیین تشریف لے آئیے. حضرت جبرائیل ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہے ہیں اے اللہ کے نبی اب دنیا میں تشریف لے آؤ. حضرت آمنہ فرماتی ہے اس وقت میرے جسم مقدس سے, میرے جسم سے ایک نور ظاہر ہوا. آمنہ فرماتی ہیں میرے لخت جگر کی ولادت اس وقت جب میرے نبی کی ولادت ہوئی, اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سرکار کی پھوپھی مبارک اس وقت وہاں پر موجود تھی. آمنہ فرماتی ہیں میرے جسم سے نور نکلا, میرے لخت جگر کی ولادت ہوئی. آپ فرماتی ہیں ایسی کرن پھوٹی, ایسا نور نکلا کہ میں نے شام کے محلات کو روشن دیکھا. سبحان, میں نے شام کے محلات کو روشن دیکھا. ایسا نور میرے جسم سے ظاہر ہوا کہ میں نے اس کی روشنی میں شام کے محلات کو روشن دیکھا. آمنہ فرماتی ہیں اندھیرا ایسے جانے لگا جیسے کبھی تھا ہی نہیں, ایک نور روشن ہوا. اور آمنہ فرماتی ہیں میں نے آواز سنی کہ فرشتے آپس میں مبارکباد دے رہے ہیں. آمنہ فرماتی ہیں میں نے ایک کو کہتے ہوئے سنا وَأَعْلَنَتِ الْمَلَائِكَةُ سِرًّا وَجَهْرًا, اے فرشتوں اعلان کر دو, زور زور سے بتا دو آج کائنات میں میرا مدنی آ گیا گئے. آمنہ فرماتی ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ فرشتوں زور سے اعلان کر دو کہ آج کائنات میں میرا حبیب آ گیا ہے, آج کائنات میں میرا پیارا آ گیا ہے, آج دنیا میں روتے ہوئے کو ہنسانے والا. اور آمنہ فرماتی ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ فرشتے آپس میں کہہ رہے تھے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو, اس لیے کہ آج گناہگاروں کو گناہوں سے بچانے کے لیے, اس لیے کہ آج بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچانے کے لیے, اس لیے کہ آج بیواؤں کی عزتوں کو بچانے کے لیے آمنہ کا نام آ چکا ہے, اس لیے کہ آج غریبوں کو سہارا دینے کے لیے مدینے کا تاجدار. آمنہ فرماتی میں نے خود اپنے کانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ صدائیں آ رہی ہیں کہ مبارک ہو مبارک ہو, آج کائنات میں نبیوں کا نبی آ گیا ہے, رسولوں کا رسول آ گیا. میرے نبی اتنی شان کے ساتھ تشریف لائے. اب حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ جب میرے نبی کی ولادت ہوئی میں نے کچھ چیزیں عجیب و غریب دیکھی. 6 چیزیں آپ نے بتائیں کہ میں نے 6 متعجب چیزیں دیکھی. وہ کیا متعجب چیزیں ہیں؟ حضرت صفیہ بیان فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ جب نبی کی ولادت ہوئی وَدَعْتُهُ مَدْغُورًا مَدْهُونًا مَغْسُولًا مَكْحُولًا مُعَطَّرًا مُطَيِّبًا مُطَهَّرًا كَانَ سَاجِدًا. سبحان اللہ. صفیہ فرماتی ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جسم سے جو نور نکلا, آپ فرماتی گئے میں نے چاہا کہ میں انہیں غسل دے دوں, میں نے چاہا میں کہ اس کو غسل دے دوں. آواز آئی حاتم غیب سے اے صفیہ خبردار, یہ عام بچہ نہیں ہے, یہ اور بچوں کے طرح نہیں ہے, مغسول یہ غسل کیے ہوئے گئے نگائے ہوئے گئے, مکھونن مدکھونن معطرن مطہرن مطیبن کان ساجدہ. میں نے کہا میں سرما لگا دوں. آواز آئی اے صفیہ سن اب کس کو سرما لگانا چاہتی گئے, ہم نے اپنے نبی کو سرما لگائے ہوئے بھیجا گئے. سبحان اللہ. آپ فرماتی ہیں میں نے چاہا کہ میں غسل دے دوں لیکن وہ تو غسل کیے ہوئے مغسولاً غسل کیے ہوئے ہے. میں نے چاہا کہ میں سرما لگا دوں, مکحولاً سرما لگا ہوا ہے, مدغونا معطر مطیبا
کان ساجدہ. حضرت آمینہ فرماتی گئے میرا لگتی جگر جب دنیا میں آیا غسل کیے ہوئے گئے, ختنہ کیے ہوئے گئے, ناک کٹے ہوئے گئے, پاک و صاف ہے, خوشبوؤں سے معطر ہے. کان ساجدہ, اور آتے ہی میرے سرکار نے سجدے میں سر رکھ دیا. سبحان اللہ سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, مسلک اعلی حضرت, سرزمین کیموا, سرزمین کیموا بریلی شریف, نعرہ تکبیر. اسلامک آواز توحید نیٹ ورک چاہتی تھی کہ میں سرما لگا انٹرنیشنل تو اسلامک حافظ غیب سے آواز آئی اے سبیا تو سرما لگائے گی دنیاوی, تو سرما لگائے گی شام کا, تو سرما لگائے گی ملک ایران کا, تو سرما لگائے گی تو ملک روم کا. لیکن ہم نے جو اپنی نبی کی آنکھوں میں سرما لگایا ہے یہ ایران کا نہیں, یہ شام کا نہیں. تو اگر سرما لگائے گی تو ایک بار میں دھل جائے گا. یہ وہ جنتی سرما ہے جو قیامت تک نہیں دھلے گا. تو سرما لگائے گی صبح کو تو شام تک ختم, لیکن جو ہم نے اپنی نبی کے سرما لگایا ہے وہ صبح قیامت تک باقی رہے گا. اے صفیہ ذرا سن لے, تو کس کو نہلانے کی بات کرتی ہے؟ ارے نہلائے گی اس کو جو ناپاک ہو. میرا نبی تو دنیا میں پاک ہو کر آیا ہے. ارے یہ وہ بچہ نہیں ہے جو ناپاک پیدا ہوتے ہیں, یہ تو وہ ذات ہے, یہ تو وہ بچہ ہے جو ناپاک کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے, جو رونے کو ہنسانے کے لیے آیا ہے. یہ وہ بچہ ہے جو خوشبو نہیں چاہتا ہے بلکہ خوشبو سے مہکانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فرماتی ہے اور آتے ہی میرے نبی نے سجدے میں سر رکھ دیا. اور یہ کمبخت بولتا ہے کہ نبی ہمارے طرح ہے. اب سن لے, میرے نبی نے سجدے میں سر رکھا, میرے نبی نے سجدہ کیا. اس سے پتا چلا سجدہ کرنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے. میرے نبی نے سجدے میں سر رکھا, سب سے پہلے کہا سبحان اللہ, پھر بولا الحمدللہ کبیرہ, اس کے بعد کہا رب حبلی امتی. سبحان اللہ زندہ باد. سبحان اللہ. میرا نبی پیدا ہوتے ہی جب دنیا میں آیا تب بھی میرے نبی نے رب کو یاد کیا. اور یہ کمبخت بولتا ہے کہ نبی پیدا ہوتے نبی نہیں تھے بلکہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے. اب بے عقل, جب میرا نبی دنیا میں آیا تب بھی نبی تھا, اس لیے کہ نبی نے سجدہ کر کے بتا دیا کہ میں عام بچہ نہیں ہوں بلکہ میں نبیوں کا نبی ہوں. پیدا ہوتے ہی میرے مصطفیٰ نے سجدہ کیا, رب کو یاد کیا, اپنی امت کو یاد کیا. اعلیٰ حضرت بولے جس نے امت کو یاد کیا, جس نے پہلے سجدہ کیا, یادگاری امت پہ لایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی اس شان کے ساتھ تشریف لائے. حضرت صفیہ فرماتی ہیں اور سبحان اللہ. دیکھی کہ جیسے ہی نبی دنیا میں تشریف لائے ویسے ویسے تمام جہان خوشیاں منانے لگا. جیسے ہی میرے نبی تشریف لائے مرحبا صلی علی کی صدائیں گونجنے لگی, فضا میں آواز آ رہی تھی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو کائنات کے بگڑے ہوئے نظاموں کو سدھارنے والا. سبحان اللہ. جیسے ہم اور آپ خوشیاں مناتے ہیں نبی کی آمد پر, جلوس نکالتے ہیں, میلاد بناتے ہیں. ایک وہ ذات ہے, ایک وہ انسان ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا نبی کا, جس نے جو ایمان نہیں لایا نبی پر, اس نے بھی نبی کی ولادت پر خوشیاں منائی, اس نے بھی نبی کی آمد پر خوشیاں منائی. ہم کیا کرتے ہیں آج, کتنا خرچ کرتے ہیں ہم, اور بعض لوگ تو ہمارے اہل سنت والجماعت میں معاذ اللہ اس خوشی میں بھی شریک نہیں ہوتے, اپنے طرح جلوس میں بھی نہیں جاتے ہیں. کچھ لوگ کتراتے ہیں, کچھ لوگ اب یہیں دیکھ لیجئے, گاؤں تو بہت بڑا ہے لیکن نبی کا ذکر کتنے لوگ سن رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ان کی کم نصیبی ہے. توفیق لفظ توفیق کا معنی ہے جعل اللہ فعل عبادہ لخیرا. توفیق کہتے ہیں اللہ کا اپنے بندے کا کام کو بنانا اپنی رضا کے لیے. اس سے پتا چلا نیکیاں وہی کرتا ہے, آمد مصطفیٰ پر خرچ وہی کرتا ہے, آمد مصطفیٰ پر وہی خوشی مناتا ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون. اللہ کریم بیان فرماتا ہے میں ایسے انسان ایسی قوم کو لاؤں گا جس سے میں پیار کرتا ہوں گا, وہ مجھ سے پیار کرتے ہوں گی. سبحان اللہ. پتہ چلا اللہ جسے توفیق دیتا ہے صرف وہی آمد مصطفیٰ پر خوشیاں مناتا ہے. ایک وہ انسان ہے جو مسلمان نہیں
ایمان نہیں لایا رب کے رسول پر، لیکن اس نے آمد مصطفیٰ پر خوشی ضرور منائی، اس نے ولادت مصطفیٰ پر خوشی ضرور منائی۔ ایک ہم خوشی مناتے ہیں اور بعد میں اپنا رزلٹ چاہتے ہیں، ہمارا رزلٹ کیا ہوگا۔ آئیے، ایک سویبہ باندھی ہے ابو لہب کی، ابو لہب سرکار کا سگا چچا ہے، یہ ایمان نہیں لایا، بدبختی اس کی، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، کفر پر خاتمہ ہوا۔ جب ولادت مصطفیٰ نبی کی ولادت ہوئی، آپ جب تشریف لائے تو اس کے پاس ایک باندھی تھی جس کا نام تھا سویبہ، وہ اس وقت موجود تھی۔ وہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے ابو لہب، اے میرے سردار، آج تیرے گھر پر بھتیجا تشریف لایا ہے، سبحان اللہ، آج تیرے گھر پر بھتیجا آیا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا اور اس کو آزاد کر دیا۔ آزاد بولے تو یعنی وہ باندھی تھی، اس کو چھوڑ دیا کہ جب میں نے تجھے آزاد کیا، یعنی آمد مصطفیٰ پر خرچ کیا، آمد مصطفیٰ پر پیسوں کو لٹایا، خوش ہو کر شہادت والی انگلی سے۔ اب جب یہ مرا، مرنے کے بعد گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا تیرا حال کیا ہے، کہنے لگا لگاتار مجھ پر عذاب ہوتا ہے، میں دوزخ میں جل رہا ہوں، میری قبر میں آگ بھڑکتی رہتی ہے، لیکن پیر کے دن جس وقت میرا بھتیجا دنیا میں آیا، اس روز میں نے خوشیاں منائی، اس روز میں نے اپنی باندھی کو آزاد کیا۔ پیر کے دن اللہ کریم مجھ کو عذاب نہیں دیتا ہے، پیر کے دن اللہ مجھے اسی انگلی سے پانی پلا دیتا ہے، پیر والے دن مجھ پر عذاب ہلکا ہو جاتا ہے۔ اب شمشاد رضا کا ایک جملہ لوٹ کر لینا، اب جب وہ کافر نبی کی ولادت پر خوشی منا لے، جب وہ کافر نبی کی آمد پر خوشی منا کر کچھ خرچ کرتے، اپنے غلام کو آزاد کرتے، باندھی کو آزاد کرتے، تب اللہ وہ نبی کی آمد کے صدقے میں، اس کے خوشیاں منانے کے صدقے میں اس پر عذاب ہلکا کر دیتا ہے۔ اے سنی مسلمانوں، ایک میسج لے کر جانا، جب وہ کافر خوشی منا لے تب اس پر عذاب ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت نبی کے چاہنے والے آمد مصطفیٰ پر اگر جلسہ کرائیں گے، خوشیاں منائیں گے، اللہ ہمیں بھی جنتی بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کافر جب خوشیاں منا لے، جس کا ایمان سے تعلق نہیں، وہ ایک بدبخت نبی کی آمد پر جب خوشیاں منا لے تب اس پر عذاب ہلکا ہو جاتا ہے۔ ابے تو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تیرے لیے ہی تو آیت مقدسہ آئی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تیرے لیے ہی تو آیت بنائی گئی، الذی خلق فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ جب ایک کافر نبی کی ولادت پر خوشی منا لیتا ہے تب اس پر اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ ہم تو عاشق مصطفیٰ ہے، ہم تو امت مصطفیٰ ہے، ہم تو پھر بھی ایمان والے ہیں۔ جب وہ کافر بخشا جا سکتا ہے، وہ کافر پر عذاب ہلکا ہو جا سکتا ہے، تو کیوں نہ ہم گناہگاروں کی بھی بگڑیاں بن سکتی ہے، ہم گناہگاروں کے بھی مقدر صبر سکتے ہیں، ہم گناہگاروں کے لیے یہی بخشش کا ذریعہ۔ وہ کافر نے خوشیاں منائی، سبحان اللہ، وہ کافر نے خرچ کیا آمد مصطفیٰ، اور ایک ہم ہیں، ہم اور آپ میں کہ میلاد مصطفیٰ، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میلاد مصطفیٰ منانا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جلوس نکالنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے نبی کا ذکر، نبی کا جلسہ منانا۔ یہ کب سے ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ جب انسان کا وجود ہی نہ تھا، جب انسان موجود ہی نہیں تھا، تب رب کائنات نے نبی کو میلاد کو منایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کا میلاد کیا ہے؟ یہی تو ہے نا، ہم ذکر کر رہے ہیں، اپنے نبی کی بات بتا رہے ہیں، نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، شاعر صاحب نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ ایسا ہی تذکرہ رب کائنات نے نبیوں میں کیا ہے۔ جب ایک نور نکلا، جب ایک نور رب کائنات نے نبیوں کے سروں پر چھایا، تمام رسولوں کے سروں پر جب ایک نور چھا رہا تھا، تب تمام نبیوں نے ہاتھ جوڑ کر رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مولا یہ کس کا نور گئے، اے اللہ یہ کس کا نور گئے؟ رب کائنات فرماتا گئے یہ اس نبی کا نور گئے جس کے تم سب امتی کو، جس کا تم سب کلمہ پڑھو گے، یہ اس نبی کا نور گئے جس کے صدقے میں تمہیں سب کو بنایا گیا ہے، جس کے صدقے میں تمہیں سب کو پیدا کیا گیا ہے، تمہاری سب کی ارواحوں کو جس کے صدقے میں بنایا گیا ہے، یہ اسی نبی معظم کا نور ہے جو تمہارے سروں پر چھایا جا رہا ہے، جس کو تمہارے سروں پر پھیلایا جا رہا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھا، کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے،
کہ آپ پیدا ہوتے نبی تھے. میرے نبی تو جب بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائے. واہ واہ کیا بات ہے. آدم کی پیشانی میں جو آدم کو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. رب نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا, وہ سجدہ جس میں آدم کو نہیں تھا. رب کائنات فرماتا ہے, علامہ احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں, امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ جب کرنے کا حکم ہوا اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کے نور کو, میں نے محمد رسول اللہ کے نور کو آدم کی پیشانی میں ڈال دیا ہے. اے فرشتوں میرے نبی کے نور کے تعظیم کے لیے جھک جاؤ, میرے نبی کے نور کو تعظیم. نعرہ لگا لی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, سرزمین کیموا, حضرت علامہ شمشاد رضا صاحب قبلہ. میرے نبی کا ذکر روز ازل میں رب کائنات نے نبی کی نعت کو روز ازل میں ہی منایا ہے. نبی کے میلاد کو میرے رب نے نبی کے میلاد کو منایا ہے, اس لیے کہ رب کائنات فرماتا ہے انا شانی اکا هو الابتر. اے میرے حبیب تو کہہ دے جو تیرا ہے وہ میرا ہے, جو تیرا نہیں ہے وہ خدا نے یہ محبوب اس سے کہہ دیا ہے, جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے. زندہ باد, بہت اچھا زندہ باد. جو تیری آمد پر خوشی مناتا ہے وہی صرف میرا ہے. اور ایسے نہیں رب فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے لوگو اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو پہلے نبی سے محبت کرو. جب تم نبی سے محبت کرو گے تبھی اللہ تم سے پیار کرے گا, اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. میرے نبی صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لائے, فجر کا وقت کا پیر کا دن تھا. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا, یعنی سارے نبیوں کے بعد میں اللہ نے بھیجا, اور سارے نبیوں سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کر دیا. اسی کی آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن. صبح صادق میں اللہ نے اس لیے بھیجا, اللہ نے مکمل دن میں میرے نبی کو نہیں بھیجا, اللہ نے مکمل رات میں میرے نبی کو نہیں بھیجا, اس لیے کہ اگر میرا نبی, ایک نقطہ سن لو, اس لیے کہ اگر میرا نبی مکمل دن میں آتا, اگر نبی مکمل دن میں تشریف لے آتے, اگر میرے مصطفیٰ مکمل دن میں آتے تو دن رات کو چیلنج کر دیتا کہ دیکھ تیری کوئی حقیقت نہیں ہے, اس لیے کہ نبی مجھ میں تشریف لے کر آئے ہیں. اگر اللہ اپنے نبی کو مکمل رات میں بھیج دیتا تو یہ رات مکمل, یہ رات دن کو چیلنج کر دیتی کہ تیری کوئی حقیقت نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ نے نبی کو مجھ میں بھیجا ہے, اس لیے کہ اللہ نے نبی کو رات میں بھیجا ہے. تو دل کا دل ٹوٹ جاتا, دونوں میں سے ایک کا دل ٹوٹتا, اور میرا نبی وہ نہیں جو دل توڑنے کے لیے آیا. اب میرا نبی تو وہ ہے ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے کے لیے آیا ہے. میرا نبی کسی کو غمگین کرنے نہیں آیا, بلکہ میرا نبی تو روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے آیا ہے. اسی لیے میرا نبی صبح صادق میں تشریف لایا, تمہارا نبی صبح صادق کے وقت میں تشریف لایا, تاکہ ایسے وقت میں آیا تاکہ دل کا اجالا آتے وقت رکے مصطفیٰ کی زیارت کر لے, اور رات کا اندھیرا جاتے ہوئے مصطفیٰ کی زیارت کر لے. زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ. اس لیے کہ تمہارا نبی رلانے نہیں آیا بلکہ روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے آیا ہے. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ زندہ باد, سبحان اللہ. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. میرا کریم مدنی دنیا میں تشریف لایا, بہاریں چھا گئی, مبارکباد لوگ دینے لگے, فرشتے آپس میں مبارکباد دینے لگے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں علمم بالمشرق والمغرب الى جہر الکعبہ. اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا, ایک جھنڈا مشرق میں لگا, ایک جھنڈا مغرب میں لگا, اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگا. کو علامہ حسن رضا فرماتے ہیں جبرائیل روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرش اڑا فریدا سبحیش. سبحان اللہ. اب بتائیے جھنڈے لگاتے کہ نہیں لگاتے ہیں؟ لگاتے ہیں جھنڈے. آپ نے لگایا اپنے گھروں میں ہیں؟ کوئی کہے کہ یہ جھنڈے کیوں لگا رہے ہیں, تو جھنڈے لگانا کہاں سے؟ اللہ نے حکم دیا, ایک جھنڈا مشرق میں, ایک مغرب میں, اور ایک جھنڈا جبرائیل نے
کعبے کی چھت پر لگایا. اس لیے جب تک جان ہے، جب تک خون ہے جسم میں، جب تک سانسیں ہیں، تب تک نبی کی آمد مناتے رہو، آمد مصطفیٰ پر خوشیاں مناتے رہو. یہی اصل زندگی ہے، یہی اصل مقصد ہے ہمارا کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہو قلم تیرے ہیں اور زمانہ کچھ کہے، زمانہ گالیاں دیتے رہے. کمیٹی والوں سے میری یہی گزارش ہے کہ زمانہ کتنی ہی چاہے برائی کرے، لیکن آپ برائیوں کو نہ دیکھتے ہوئے نبی کی آمد پر ایسے ہی نبی کی یاد مناتے رہو، نبی کا ذکر کرتے رہو، جلوس محمدی کرتے رہو. اس لیے کہ ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی. وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم میرے اتنے دیر کے بولنے میں کوئی لغزش ہو گئی اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما کر اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ بالخصوص اس گاؤں میں رحمت برکت نازل فرما. آپ تمام کو مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک بار توبہ کریے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیے زور سے لا الہ محمد الرسول اللہ. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جب بھی آپ بستر پر سونے کے لیے جاؤ، بستر پر جب لیٹو، بہت کام کی بات ہے، آپ ہمیشہ اس کو یاد رکھیے اور ہمیشہ پڑھیا کریے. جب بھی آپ بستر پر لیٹنے کے لیے جاؤ تو یہ کلمات بول دیا کرو سونے سے پہلے. اللہ صبح سے لے کر شام تک جان کر یا انجانے میں ہم سے جتنے گناہ ہو گئے ہیں تو انہیں معاف فرما دے. اگر ان کی حد کفر تک ہے تو کلمہ پڑھ لیجئے پھر سوئیے. اس سے میں فائدہ بتاؤں آپ کو کیا ہوگا. قرآن کا 26واں پارہ شاہد ہے. رب فرماتا ہے فی جنات وعیون وبالاسحار ہم یستغفرون. رب فرماتا ہے یہ لوگ جو جنت میں ٹہل رہے ہیں نا، یہ رات میں رب کی بارگاہ میں توبہ کیا کرتے تھے. اس لیے کہ رات کی توبہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے. کلمہ پڑھ کر سو گئے اور کلمہ پڑھ کر جب اٹھے ہو گئے، اور یہ کلمات ضرور بولا کرو صبح سے شام تک جان کر یا انجانے میں جتنے ہم سے گناہ ہو گئے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے. جب ایسے ہی کلمہ پڑھ کر سونے لگے اٹھنے لگے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَيَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. آپ فرماتے ہیں میری امت کے کلمہ پڑھنے والے لوگ جنہوں نے عادت بنا لی سوتے جاگتے کلمہ پڑھنے کی، وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے عمل خیر کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.